ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھیں اور پانی لے آئیں۔ جب پانی لے کر واپس آئیں تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں، حتیٰ کہ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر سے پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگے اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجیے۔ پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگیں بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو؟ نہیں، ایسا بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگیں ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگیں یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت خوب۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگیں چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگیں گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگیں آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آیا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار کو محبت نہیں۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ ہم غور و فکر کریں ذرا، ہماری زندگی میں اگر تھوڑی بھی پریشانی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ پریشانیاں تو اللہ انہی بندوں کو دیتا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے۔